بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احمد فراز صاحب نے ایک دفعہ نئے سال کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، تو اس شعر کے بعد پھر ابن انشاء صاحب نے ایک شعر کہا، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو. تو اب یہ دیوانہ پتہ نہیں کون ہے جس کو وقت کا ہوش نہیں ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. 2025 بھی گزر گیا اور اب 2026 شروع ہونے والا ہے. تو 2025 کے اہم واقعات کی روشنی میں ہم 2026 کا تجزیہ کریں گے، کچھ مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کریں گے کہ 2026 میں آپ کو، ہمیں اور پاکستان کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہوگا. اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، چیف چائنا انسٹیٹیوٹ، اور محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو آپ دونوں کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو. شکریہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، تھوڑا سا میں آپ کو کچھ واقعات جو اہم ہوئے ہیں 2025 کے، اس کا اگر میں ذکر کر دوں تو مناسب ہوگا. کہ 2025 کا سب سے اہم واقعہ یہ تھا کہ 7 مئی سے 10 مئی تک جو 4 روزہ پاک بھارت جنگ تھی، تو اس میں بھارت کو بدترین شکست ہوئی، پاکستان کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا. اور آج ایک طویل وقفے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ڈھاکہ میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن شاید کسی بریک تھرو کی ابھی توقع نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد 13 جون کو اسرائیل نے ایران کے جوہری اور فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے تھے. پھر اس کے بعد 3 ستمبر کو ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ پہلی دفعہ چین نے ایک فوجی پریڈ میں اپنے ہائیڈروجن بم کی نمائش کی. اس پر بھی ہم نے آج بات کرنی ہے. اور پھر 9 ستمبر کو اسرائیل کا قطر کے دارالخلافہ دوحہ پہ فضائی حملہ ہوا. حماس کے رہنما اس کا نشانہ تھے. 17 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا. 29 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو غزہ امن پلان ہے اس کا اعلان کیا. پلان کا تو اعلان کر دیا، لیکن غزہ کو ابھی تک امن نہیں ملا. اور 26 دسمبر کو اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جس کی کہ پاکستان نے اور بہت سے مسلم ممالک نے مذمت کی. اور پھر ایک اہم واقعہ ہوا ہے جی 29 دسمبر کو روسی صدر پوٹن کی رہائش گاہ پر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، جس پہ ابھی تک دنیا جو ہے وہ حیران و پریشان ہے. اور پھر 30 دسمبر کو سعودی عرب کا یمن کے ساحلی شہر مکلا میں ایک فضائی حملہ ہوا ہے. اس میں دونوں ممالک تھے جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب آمنے سامنے آ گئے. پاکستان نے کوشش کی کشیدگی میں کمی لانے کی. اور ایک اہم واقعہ جس کو ہم نے بہت اگنور کیا وہ سوڈان میں خانہ جنگی ہے، اور اس میں بھی یہ دونوں جو برادر اسلامی ممالک ہیں یہ آمنے سامنے ہیں. تو گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کروں گا. آپ کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے ناظرین کو تھوڑا ان کی جو میموری ہے اس کو تازہ کیا کہ کون کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پچھلے سال یعنی کہ 2025 کے جو اہم واقعات ہیں، اس کی روشنی میں 2026 میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ دیکھیے، میری نظر میں تو سب سے بڑا چیلنج گھر پہ ہے. اور کہاوت ہے کہ آل فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم، یعنی کہ خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور گھر پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے تو فارن پالیسی کے حوالے سے چیلنجز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، لیکن سب سے بڑے چیلنجز گھر پہ ہیں. اور وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہیں. وہ ہیں، ظاہر ہے اس وقت سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل کام نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو ملیٹنٹ وائلنس کا اضافہ ہوا ہے اس کو قابو پانا میں سمجھتی ہوں بہت بڑا چیلنج ہے. ساتھ ساتھ اکانومی اسٹیبلائز ضرور ہوئی ہے اور اس میں گورنمنٹ کو کریڈٹ ملنا چاہیے، لیکن اسٹیبلائزیشن سے اکنامک گروتھ تک پہنچنا جو ہے وہ ابھی جو آپ کہہ سکتے ہیں پاتھ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، وہ راستہ ابھی نہیں اپنایا گیا پاکستان کی طرف سے. جہاں تک خطے کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہاں بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی جاری ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. ہاں، 2 لوگوں نے ہاتھ ضرور ملائے بنگلہ دیش میں جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن جیسے آپ نے بھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے یا کوئی آئس میلٹ کر رہی ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. پھر یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ دے آر ان کرائسس. ان کو بگڑنے سے اور روکنا چاہیے، بیکاز دیکھیں پاکستان کی پچھلے 70 سال سے کیا ترجیحات رہی ہے ٹو اوائڈ اے 2 فرنٹ سچویشن. لیکن اس وقت
ہمیں 3 فرنٹ کا سامنا ہے، بھارت، افغانستان اور اندرون فرنٹ جو ہے ہمارا، یعنی کہ ملیٹنٹ وائلنس، اکنامک اسٹیگنیشن اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پولرائزیشن. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے آرگیو کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے فارن پالیسی پہ آپ ضرور گینز کریں، اچیومنٹس کریں، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر آپ کا جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا تو پھر اس فارن پالیسی کا میری نظر میں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. وہ گینز جو ہیں وہ بالکل ہی شارٹ رن رہیں گے اور اس کا ہماری عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شاید ہماری ایلیٹ کو ہو فائدہ لیکن عوام کو نہیں ہوگا. اچھا مشاہد حسین صاحب، ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں جی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر فورن پالیسی میں کامیابیوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ بیسکلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جی بنیاد جو ہے، کہتے ہیں نا سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، وہ پہلی پرائرٹی ہوتی ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک خلیج جو پیدا ہوئی ہے سیاسی حوالے سے، جو سب سے مضبوط قوت اور سب سے مقبول قوت میں ایک اتنا بڑا جو فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ قریب نہیں ہوا. اور معیشت کا بھی بات بالکل ٹھیک ہے، آئی سی یو سے نکل آئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس کے فوائد ہمیں نہیں ملے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے. اور ایک اور سب سے بڑا ایشو ہے، گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکٹنگ دا لائفس آف سٹیزنس. ٹیررزم 10 سالوں سے سب سے زیادہ بڑا ہے. تو ہمارا جو فارن پالیسی کی کامیابی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں اٹ واز پاکستان's فائنسٹ آور، بہترین لمحہ تھا 1998 کے بعد جب ہم نیوکلیر پاور بنے تھے، اور ایک اسٹرینتھ مل گئی، اور وہی ایک بنیاد ہے آپ کی ڈیفنس کی. اور اس دفعہ بھی ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے، اس سے بیرونی دباؤ کم ہو گیا ہے، اور ہمیں ایک اٹانومی ہے فارن پالیسی میں. لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں جسے میں کہتا ہوں دستِ شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ، وہ پاکستان کی پیراماؤنٹ رسپانسبلٹی ہے اندر ملک کے اندر. اچھا آپ نے ٹیررزم کا ذکر کیا جی، تو اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2025 جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے بہت بدترین سال تھا. فیکٹس بتاتے ہیں کہ 2115 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں مختلف آپریشنز میں، اور اس میں سیکیورٹی فورسز کا بھی کافی نقصان ہوا ہے، عام شہری بھی مارے گئے. لیکن یہ 2011 کے بعد جو ہے بہت بدترین سال تھا دہشت گردوں کے لیے بھی اور عام شہریوں کے لیے بھی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 2024 میں دہشت گردی میں 1950 لوگ مارے گئے، جبکہ اس سال دہشت گردی بڑھی لیکن دہشت گردوں کی اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ تو یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کی اموات میں ضرور اضافہ ہوا ہے، ٹھیک، بڑا اچھا ہے، لیکن دہشت گردی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. ہاں، یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ویتنام میں ہوتا تھا، جسے کہتے ہیں کل لسٹ، کہ آج کتنے بندے ویٹ کانگ مارے، وہ تو مار رہے ہیں آپ، لیکن وہ دہشت گردی بھی پھیلی جا رہی ہے نا، اس کا رکاوٹ. ہر روز کوئی آپ کے فوج سے یا پولیس سے یا ایف سی سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مجھے فوٹو آتی ہے جنازے کی. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں. 2026 کا سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے. یس، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، باہر سے سپانسرڈ ضرور ہے، را کا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، لیکن میرا اپنا ویو ہے کہ پاکستان کی ہمارے اپنی ایک مؤثر قسم کی کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، جو ہونی چاہیے، جس میں صوبوں اور وفاقی حکومت، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک بڑا ایک آرگنائز سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے. ایک فائر بریگیڈ کا رول ہے، ادھر دہشت گردی کو روکو. آپ دیکھیں نا سی پیک میں کیا مسئلہ ہوا کہ اگر پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں کتنے حملے ہوئے، 19 چائنیز مارے گئے، 14 پاکستانی مارے گئے، 8-10 حملے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ حملہ ہوتا ہے، مذمت کرتے ہیں، کنڈولنس کرتے ہیں، کانڈمنیشن کرتے ہیں، کمپنسیشن دیتے ہیں، جو میں کہتا ہوں 3 C's کرتے ہیں، کنڈولنس، کانڈمنیشن، کمپنسیشن. اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پتہ نہیں کتنے کہ لوگ کیفر کردار تک پہنچا تو دیے، لیکن دہشت گردی میں کمی تو نہیں آئی نا. اور 10 سالوں کے بعد اسلام آباد میں بھی دہشت گردی ہوئی نومبر میں، فرسٹ ٹائم خودکش حملہ ہوا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو جو ہے بڑا امپورٹنٹ. سو پالیٹکس، اکانومی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. باقی خارجہ پالیسی اور ڈیفنس سیکیورٹی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ وہ بڑا اچھا رہا.
اور بہت اچھی ہمارے اسٹریٹجک اسپیس ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کو سیگمنٹ نہیں کر سکتے کہ ہول آف نیشن اپروچ ہونی پڑے گی۔ اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ کا ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کل پرسوں، تو اس میں آپ نے یہ ایڈوائز کیا حکومت کو کہ پاکستان کو غزہ میں اپنی فوج نہیں بھیجنی چاہیے۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پبلک پوزیشن لے لیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہماری فوج کو وہاں بھیج کے آپ نے حماس کو ڈس آرم کرنا ہے تو ہم تو اپنی فوج نہیں بھیج رہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پاکستان اپنی فوج نہیں بھیجتا تو یہ جو ہمارے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں تو یہ تعلقات جو ہیں ان پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ حامد، کیا چیز زیادہ ضروری ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ یا ٹرمپ کو خوش رکھنا؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ شوڈ بی سپریم، اسی لیے میں نے آرگیو کیا اس کالم میں کہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں پاکستان کو اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے غازہ میں، بیکاز وہ پورا پیس پلان جو ہے نا حامد ٹرمپ کا، وہ سارا ہی لگتا ہے کہ انریول کر رہا ہے۔ اب تک انہوں نے کیا ہی کیا؟ ان کو تو اناؤنس کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے کہ کرسمس تک ہم اناؤنس کر دیں گے بورڈ آف پیس۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ جو ٹیکنوکریٹک کمیٹی بنانی ہے ڈے ٹو ڈے گورننگ کے لیے غازہ کی، وہ بھی ہم اناؤنس کر دیں گے، نہیں کی۔ آج تک ایک ملک نہیں ہے جس نے ٹروپس کمٹ کیے ہیں ٹو دی اسٹیبلائزیشن فورس۔ شروع میں ہاں کافی ملکوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، پاکستان نے بھی کہا کہ وی آر ریڈی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ جب ان کو یہ نظر آیا کہ مینڈیٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلائزیشن فورس کے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہیں، اور اگر اس کا کام ہے کہ وہ حماس کو جا کے ڈسارم کرے تو وہ تو کانفرنٹیشن میں آ جائے گا فلسطینیوں کے ساتھ۔ دیکھیں کل کو، اور میں نے یہی آرگیو کیا ہے، کل کو فوجیں ہماری جاتی ہیں اور ایک کلیش ہو جاتا ہے بٹوین آر سولجرز اینڈ پیلسٹینینس، اس کا کیا اثر ہوگا؟ دوسرا یہ کہ اس وقت جو آپ نے اسرائیل کا تو کانڈکٹ دیکھا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے اکتوبر میں، تب سے انہوں نے 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ انہوں نے سیز فائر کو آنر نہیں کیا، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے کبھی کسی ایگریمنٹ پہ ابائڈ نہیں کیا، ہمیشہ وہ وائلیٹ کرتے آ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو کوئی دلچسپی ہے امن میں۔ ابھی بھی جو کل پرسوں ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان، اس میں کیا ہوا؟ صدر ٹرمپ نے تو صرف کہا کہ جی حماس کو ڈسارم کرنا چاہیے، انہوں نے ایک بات نہیں کی کہ اسرائیل کو بھی تو وڈرا کرنا ہے، تو وہ اگر وڈرا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو حماس کیوں کرے ڈسارم؟ پھر یہ کہ دیکھیں فوجیں آپ بھیجنا چاہتے ہیں جبکہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس کو ایک پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے جو حماس ہے، تو وہ کیسے افیکٹو ہوگی؟ پھر دیکھیں ہر پیس کیپنگ فورس ہو یا پیس انفورسمنٹ فورس ہو تو اس کو دونوں پارٹیز کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، دین وہ افیکٹو فنکشن کر سکتا ہے۔ اگر ایک پارٹی تیار ہی نہیں ہے اور دوسری پارٹی سیز فائر کو وائلیٹ کرتی جا رہی ہے تو یہ اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے یہ کرے گا کیا؟ اور پھر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت فوکس ہمارا گھر پہ ہونا چاہیے۔ ہم وی آر فیسڈ ود 2 صوبے ہمارے ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اس وقت ملیٹنٹ وائلنس جو ہے وہ ایک ریکارڈ ہائی پہ چلی گئی ہے 10 سال، یعنی ان ٹرمز آف کیجولٹیز۔ تو یہ ہمارا فوکس یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اتنی ٹرموائل ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں، جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک طرف سے یو اے ای اور سعودی عربیہ کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، پھر یہ کہ یہ جو پیس پلان ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ فالٹر کر رہا ہے، پھر صدر ٹرمپ کہیں بھی ویسے تو تڑیاں دیتے رہتے ہیں سب کو، لیکن کہاں انہوں نے کچھ کروایا ہے؟ مجھے ذرا بتا دیں ذرا۔ اچھا ذرا صدر ٹرمپ صاحب نے جنگ بھی نہیں بند کرا سکے، نہ غازہ میں سیز فائر امپوز کرا سکے، انہوں نے جو پورا اسرائیل کی طرفداری میں انہوں نے پوزیشن لی ہے۔ ایک جو آپ نے ان کا ذکر کیا ہے ان کے الفاظ کا ذرا صدر ٹرمپ صاحب کے ذرا الفاظ سنا دیں جی، انہوں نے حماس کو ڈسارم کرنے کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ Countries that were with them wanted the deal to be made, agreed that they would disarm. Those same countries will go and wipe them out. They don't even need Israel. We have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They want to do it because it's the right thing to do, because they were for the deal based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas.
وائپ آؤٹ حماس 59 کنٹریز کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں. اسحاق کیا کہا؟ بڑی کلیئرٹی ہے سول ملٹری لیڈرشپ میں ہماری, اس میں بڑی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم پیس کیپنگ, سوشل, ہیومینیٹیرین وہ سارے کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم جا کے لڑنا شروع کر دیں, حماس کو ڈسارم کریں, ڈی ویپنائز کریں, ان کے ٹنلز جو ہے وہ اس کو جا کے ختم کریں جو حماس نے آج تک بنائی ہیں, وہ اٹس ناٹ اوور جاب. تو وہ یعنی وہ ایک مسلمان کو مسلمان سے لڑانے والی بات, تو اٹ از ناٹ اوور جاب. جی ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کرتی ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل درست کہا انہوں نے. اور باقی جتنے ملک جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ اپنی فوجیں بھیجنا چاہتے ہیں, وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں. اور کیوں ہٹی ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. تو صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ ملک سب تیار ہیں, ایک ملک نہیں ہے اس وقت جس نے فرملی کمٹ کیا ہے ٹروپس ٹو غزہ. اچھا اس پہ ایک میں مشاہد صاحب سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی مشاہد صاحب, انڈونیشیا نے تو کمٹ نہیں کیا. انڈونیشیا کو کہا گیا تھا, انہوں نے جزوی طور پر کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے 20,000, انہوں نے کہا 20,000 دیں گے ان کے پریزیڈنٹ نے سوبیانتو نے, لیکن وہ فرم کمٹمنٹ نہیں تھی, وہ ایک رضامندی تھی کہ دیکھ لیں گے, وی آر ریڈی فار دیٹ اگر پیس کیپنگ ہو. ٹرمز ابھی اسپیسیفائی نہیں. لیکن یہ جو اسرائیل نے اب صومالی لینڈ کو تسلیم کیا ہے اس پہ پاکستان نے بھی مذمت کیا ہے, اور پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ صومالی لینڈ کو تسلیم اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ فلسطینیوں کو غزہ سے ایکسپیل کر کے وہاں پہ بسانا چاہتے ہیں. تو یہ تو بڑا خطرناک منصوبہ ہے. دیکھیں جی, اللہ کی شان دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو سب سے بڑا ٹیررسٹ دنیا کا بنجمن نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایک آبجیکٹو ہے اس جنگ کا, جینوسائڈ کا رادہ, کہ ہم خدا نہ خواستہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, جو وائپ آؤٹ آپ نے کہا. اللہ کی شان دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ حماس کی بات کر رہا ہے 3 سال بعد. وہ بھی حماس سے نیگوشیشن ہو رہے ہیں موساد کے, حماس بیٹھا ہوا ہے دوحہ میں, تو حماس قائم اور دائم ہے, 30,000 ان کی فوج قائم اور دائم ہے شہادتوں کے باوجود. اور حماس, ایک اور چیز میں واضح کر دوں, ایک جینوئن تحریک آزادی ہے, ٹیررسٹ نہیں ہے. اور یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. 2006 کا جو الیکشن تھا غازہ میں, جس کو پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے مانیٹر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا اس وقت دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں چیئرمین تھا, 2006 کی بات ہے, خارجہ امور کمیٹی کے. پاکستان کی پارلیمنٹ کو آنر ہے, اور میں نے انیشیٹو لیا تھا کہ ان کے فارن منسٹر کو بلایا تھا, محمود ظہار کو, اور اس کو مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور ہم نے سب سے پہلے ان کو فنڈنگ دی تھی اس گورنمنٹ کو. تو حماس ایک جینوئن نیشنل لبریشن موومنٹ ہے, اور انڈر انٹرنیشنل لا حماس ہو یا کشمیری مجاہدین ہو, ان کو حق ہے کہ اگر فورن ملٹری آکیوپیشن ہو اس کے خلاف وہ مسلح جدوجہد جائز ہے, قانونی ہے. تو یہ جو صومالی لینڈ کا سارا آپریشن ہے, آپ کڑیاں ملائیں نا, یہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. جیسے انڈیا کا اکھنڈ بھارت ہے ادھر گریٹر اسرائیل ہے, اسے کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل. تو اس کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ ایٹ آل, آؤٹ آف کوسچن ہے. تو وہ تو سب نے. اچھا, اب صومالی لینڈ کو یونائٹڈ نیشنز نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا, اسرائیل نے ریکگنائز کر لیا ہے. جی جی. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پوری دنیا کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں؟ یہ ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا مسلمان ملک دیکھو اس کو توڑو. پاکستان سے جو ہوا وہ ہوا 71 میں. انڈونیشیا کیا تھا؟ ایسٹ تیمور سب سے بڑا مسلمان ملک تھا. سوڈان سب سے بڑا مسلمان ملک افریقہ کا, ساؤتھ سوڈان کریٹ کر لو. اب صومالی لینڈ بھی ٹیریٹری بہت ہے ان کی, بہت بڑی ان کی ہے سارا کوسٹ لائن, آبادی بہت کم ہے. تو وہ اب اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں ریڈ سی اور باب المندب کا سارا کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ اسٹریٹجک پلان ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بڑا کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے, اور یہ ایک قسم کا جو منصوبہ بندی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہے. اور اس وقت جو مار پڑی ہے اسرائیل کو ایران سے, اور جو فیلئر ہوا ہے ان کا غزہ میں بھی, کم سے کم وہ ختم تو نہیں کر سکے نا حماس کو, ان کی تحریک آزادی کو اور دوسری تحریکوں کو. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ, اور ایک میں نے آپ پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو ٹرمپ پلان میں سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات نہیں کی. ٹرمپ پلان ایکسپائر کرتا ہے 30 دسمبر 2027 کو, اور 2028 کو تو ٹرم ختم ہو جائے گی.
اس وقت تک they should have said کہ we want a Palestine state with Jerusalem at its capital. یہ ہماری باٹم لائن ہونی چاہیے. As simple as that. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں یہ باز نہیں آتے اور یہ غزہ میں امن قائم کرنے کی بجائے وہاں سے پیلسٹینینز کو ایکسپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو دنیا جو ہے اس میں ایک نئی جنگ پیدا ہونے کا خطرہ نہیں نظر آ رہا؟ جی بالکل حامد, اگر یہ اس کا پلان ہے نیتن یاہو کا, جو کہ شروع سے رہا ہے, بلکہ ایک وقت پہ تو ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہاں فلسطینیوں کو باہر جو ریجنل ملک ہیں, جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, وہاں پر سیٹل کر دیا جائے اور اس کو ایک ریزورٹ بنا دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا نا یہ؟ جی جی. تو یہ تو دونوں کہہ چکے ہیں کہ دونوں کو فلسطینیوں کو وہاں سے بے گھر کیا جائے اور اس علاقے کو کوئی بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنا دیا جائے. لیکن دیکھیں, یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. اگر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز, یعنی کہ نیتن یاہو, ایک تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پیس امن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس پیس پلان کو آگے لے جانے کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, سیز فائر کی وائلیشنز کرتے رہے ہیں, میرا خیال ہے 900 سے زیادہ ہو چکی ہیں. 970 970 970 ہاں, اوکے ایگزیکٹ نمبر, اوکے, مور دین 900 ان دا لاسٹ 2 months. تو اس طرح کی چیز کہ ان کو بالکل بے گھر کر دینا, ان کو وہاں سے نکال دینا, میں نہیں سمجھتی اٹ از پاسبل. پھر ایک اور بھی چیز جس کا میں ذکر پہلے بھی کرنا چاہ رہی تھی, وہ یہ ہے, وہی پیس پلان کے حوالے سے, کہ 16 دسمبر کو دوحہ میں سینٹ کام نے ایک کانفرنس بلائی, اور اس کانفرنس میں ان ملکوں کو بھی دعوت دی جو کہ ٹروپس بھیجنا چاہتے تھے یا ابھی بھی بھیجنا چاہتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دا مینڈیٹ. وہاں پر مینڈیٹ پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی, نہ ہی اور جو پہلو ہیں اس پلان کے اس پہ کوئی کنسنسس سامنے آیا. تو آپ دیکھ لیں کہ دس پلان از ان ڈیپ ٹربل. اور اگر یہ پلان بالکل فیل ہو جاتا ہے, کولیپس کر جاتا ہے, فالٹر تو کر ہی رہا ہے, تو پھر نیتن یاہو شروع کرے گا پھر سے جنگ, جو کہ اس نے بند ہی نہیں کی تھی. لیکن جہاں تک حماس کا تعلق ہے, دیکھیں ان کو بھی تو ٹائم ملا ہے نا ٹو ری گروپ. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان کے لیڈران کو ابھی بھی ایک اسیسینیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اسرائیل امپلیمنٹ کر رہا ہے, تو ان کے بہت سارے لیڈروں کو شہید کر چکا ہے. لیکن ریزسٹنس تو آئے گی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں یہ اوور آل جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائز ہوگی. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کشیدگیاں, رائیولریز, ٹینشنز بٹوین ویریس کنٹریز ان دا مڈل ایسٹ. اور پھر یہ بھی کہ ایک فیکٹر میں سمجھتی ہوں جو سامنے رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے, اور یہ پری ٹرمپ کی بات ہے, جب سے امریکہ نے پیوٹ کیا ٹورڈز ایشیا اینڈ کنٹینمنٹ آف چائنا, تو ان کا اثر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کم ہوتا گیا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکیوم ایمرج کیا. اس ویکیوم میں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان, اور مختلف اور جو پراکسی وارز آپ کہہ لیجئے چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا, ایک وجہ تو یہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ بھئی رائیولریز واقعی ہیں, دیر آر ڈفرینسز, ڈس ایگریمنٹس بٹوین دیز عرب کنٹریز, اور دوسرا یہ کہ وہاں ایک پار ویکیوم ہے. اسی لیے صدر ٹرمپ جو مرضی کہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک الٹیمیٹم دے دے اور جناب سب اٹینشن پہ کھڑے ہو جائیں اور وہی کریں جو کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ سبق پاکستان کو بھی اچھی طرح سے یہ جو آپ نے لینا چاہیے. چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا جو ذکر کیا ہے مشاہد صاحب, یہ جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے امریکہ کی, تو اس حوالے سے یہ جو 2025 کا ایک اہم واقعہ تھا, تو ستمبر کے مہینے میں ایک چائنا میں ایک پریڈ ہوئی, تو وہاں پر ایک ہائیڈروجن بم کی نمائش کی گئی ہے. اس کے بارے میں ایک چائنیز ایکسپرٹ ہیں پروفیسر گاؤ, وکٹر گاؤ, ہاں ذرا ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سن لیں ذرا. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. In the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb?
China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. वॉशिंगटन को बड़ा क्लियर मैसेज दिया जी डॉक्टर। गाँव हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, पिछले दिनों मैं चाइना में था तो इनके साथ टीवी प्रोग्राम भी था। बेसिक बात है मीर साहब, अगर आप 2025 की बात करें तो अगर आप कहें ना क्या सबसे अहम डेवलपमेंट क्या थी, सबसे तारीखी हवाले से, मैं एक साल की बात नहीं कर रहा, वो था कि इट इज़ द ईयर ऑफ चाइना। चाइना ने अमेरिका और मगरब को मात कर लिया है, उनको आगे निकल गया। अमेरिका से भी, अमेरिका टैरिफ की जंग भी हारा है, ट्रेड की जंग भी हारा है, और अमेरिका ने खुद ट्रंप ने कह दिया है कि नियर पियर अपने के हमारे मुकाबले आगे हैं, ने इनको आगे बहुत आगे निकल गया। और वो जो मिसाइल की बात करें 15,000 मील की बात कर रहे हैं, 9 डिफरेंट किस्म के वॉर हेड्स हैं उनके, जो फायर करने के बाद तब्दील भी हो सकते हैं। वो कहेंगे अच्छा जी अब वाशिंगटन के बजाय न्यूयॉर्क को हिट करो, वो रास्ते में, तो ये 20 मिनट में तो वो तो अब अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, कंटेनमेंट की कोशिश करेगा, डिसइंफॉर्मेशन की कोशिश करेगा, सैबोटाज की कोशिश करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने हार मान ली है। अब देखें ना ट्रेड वॉर में क्या हुआ, एकदम चाइना ने अपना कार्ड खेला कि रेयर अर्थ, जिसकी वजह से आपकी सेल बैटरीज चलती हैं, जहाज़ चलते हैं, टेलीफोन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, हम रोक लेते हैं। वो बिल्कुल लेट गए अमेरिकन, तो वो पीछे हट गए। तो ये दिस इज़ द ईयर ऑफ चाइना कि तारीखी तब्दीली आई है कि चाइना जो है इस वक्त नंबर 1 हो गया है, और अमेरिका जो का ज़वाल तो पहले भी था, और यूरोप तो टोटल कोलैप्स हो गया। यूरोप का तो बहुत बुरा हाल हुआ है ना। नहीं, लेकिन मुशाहिद साहब एक सवाल ये है कि 2025 में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि जी चाइना के साथ भी दोस्ती कायम व दायम रहे और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएं। 2026 में ये जो बैलेंस है ये कायम रहेगा या ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा? देखिए जी, पहला विज़िट पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म का 4 जनवरी को इंशाल्लाह चाइना हो रहा है। अच्छा, अभी 4 जनवरी का, ये मैं आपको खबर भी दे दूँ। और वो पहला फॉरेन मिनिस्टर होंगे चाइना जा रहे हैं इस साल 2026 में। और उसमें क्या होगा कि 2026 साल है 75 साल पाकिस्तान चीन दोस्ती के। और आपने माशाल्लाह अभी सीपैक मीडिया फोरम किया था हमने 24 को, आपने बड़ी दबंग स्पीच भी की उसमें पाक चीन दोस्ती के हवाले से। और वारिस मीर साहब, मुझे याद है आपके वाले साहब वो भी बड़े सख्त दाई थे पाक चीन दोस्ती के। लाहौर में हम बात करते थे उस ज़माने में, और जो प्रोग्रेसिव और लेफ्ट के लोग थे, लिबरल लोग थे। तो उस हवाले से ये हमारा एक महवर है, हमारा सतून है, हमारा बुनियाद है। अमेरिका के साथ भी नहीं ताल्लुकात चलेंगे? नहीं, हमारी ताल्लुकात चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक, सब्सटेंटिव, सॉलिड हैं। ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात, अमेरिका नहीं मैं कह रहा, ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात टेम्पररी, ट्रांजैक्शनल और टैक्टिकल है। नहीं, लेकिन अमेरिकन चार्ज डी अफेयर्स जो है पाकिस्तान में, उन्होंने तो आज एक स्टेटमेंट जारी किया है। जी डॉक्टर मलिया लोधी साहब, क्या लग रहा है आपको 2026 में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में वैसी गर्मजोशी रहेगी जैसी कि हमें 2025 में नजर आई? मेरा ख्याल है मैं 2 पॉइंट्स करूंगी जिस पे एम्फेसिस करूंगी। एक तो ये कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी चाइना है। अमेरिका के साथ हाँ एक रीसेंट आप कह सकते हैं वार्मथ आई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो हैं उनकी कोई इक्विवेलेंस नहीं है जो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात है। इस जंग जिसका आपने जिक्र किया, उस जंग में हमने भारत को कैसे वी गॉट द बेटर ऑफ भारत, व्हाई? चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज मदद, चाइनीज एयर सपोर्ट। आई मीन इसका तो ऑब्वियस है ना कि क्या हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हाईली पर्सनलाइज्ड हैं। पर्सनलाइज्ड ताल्लुकात शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म ताल्लुकात जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन कन्वर्जेंसेस एंड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट्स। ठीक है। तो इस वक्त ये सारी लंबी लिस्ट पढ़ना कि इन्वेस्ट होना है, एक धेला नहीं है फिलहाल तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का, जो कि मुझे मालूम है। लेकिन चाइना, जब से सीपैक शुरू हुआ है, चाइना इज इन्वेस्टेड ओवर $25 बिलियन इन पाकिस्तान। नाउ वो काफ़ी मॉडेस्ट अमाउंट है, लेकिन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से तो $25 बिलियन ज़्यादा है ना। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो कुछ लोगों की इन्फैचुएशन है अमेरिका के साथ, वो बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल है उसका। और हम, मेरा ख्याल है इस वक्त
اس میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا ایجنڈا ہے اس کی سپورٹ میں ہمیں یہ لفٹ مل رہی ہے، تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. چلیں میرا خیال ہے فی الحال تو ہم اپنی فوج غزہ نہیں بھیج رہے، تو میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مشاہد صاحب، یہ جو 2026 ہے، 2026 میں جو قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ بھی تو آ رہی ہے. یس، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اینیورسری. اس لیے قائد اعظم نے پاکستان کو ہمیں آزادی دی، ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے، اور جو ٹو نیشن تھیوری ہے، جو بنیاد ہے پاکستان کے نظریہ پاکستان کی، دو قومی نظریہ، وہ اب زندہ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں بھی. اور انڈیا نے جو کر رہا ہے وہ اس سے ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم کی جو سوچ تھی، قائد اعظم کا نظریہ تھا، وہ تاریخ نے لیکن صحیح ثابت کیا. آج کا پاکستان کیا قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بنائیں. دیکھنا ہندوستان میں تو گاندھی کے قاتل حکومت کر رہے ہیں، نتھو رام کو RSS جو گاندھی کے قاتل ہیں، مہاتما گاندھی، وہ خود بڑے عظیم لیڈر تھے، ان کے قاتل اس کو حکومت کر رہے ہیں. تو ہمیں تو قائد اعظم کے نظریات کو ہم فالو کرتے ہیں. اچھا، ان کی وجہ سے آزادی ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2025 میں کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ ہم سے جدا بھی ہو گئی ہیں، جن کا مشاہد صاحب سے بھی تعلق تھا، ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب ہمارے ساتھ بھی تھا. تو وہ لوگ چلے گئے، ہمارے شو میں بھی آتے تھے، لیکن وہ جو باتیں کہہ کے گئے ہیں وہ کیا باتیں تھیں؟ ذرا چھوٹے سے میں آپ چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کے آخر میں ان کے کلپ سن لیں. صحیح پالیسی ہے کہ ہم مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کریں، اور صرف افواج پاکستان ہی نہ کریں، سب مل کے کریں. اچھی بات ہے کس طریقے سے آپ سولوشنز کی بات کر رہے ہیں. بہت کم سیاست، یہ میں آپ سے بالکل عرض کر رہا ہوں، سولوشنز کی بات کرتے ہیں. میری زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں. اچھا، آخری اوور ہیں. میری زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں. جتنے بھی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں، ان سب کو نیشنل اسٹیٹس ملنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مشترکہ مجلسوں میں ہمارا طرز گفتگو، طرز تکلم اور ہوتا ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے تھوڑا سا بدل جاتا ہے. موت ایک دفعہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے. موت حق ہے، وقت اس کا مقرر ہے. ہم کہتے ہیں ایمان کا سب سے آخری درجہ. کتنی دفعہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ کم از کم میرے والد، میرے بھائی پہ ہمارے اوپر 9 سے 10 حملے ہوئے ہیں. میرے والد کو 21 گولیاں لگی ہیں. میرے مطلب بھائی پہ جو ہے خودکش حملہ ہوا ہے. ہمارے گھر پہ 3-3 4-4 گھنٹے راکٹ لائن. کافی ایسے لاز ہیں، قانون ایسے ہیں جو بہت پرانے ہو چکے ہیں، جن کو ہم بیٹھ کے ریزالو کر کے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر کے ہم نیشنل اسمبلی کو بھیج سکتے ہیں. وہ ہمیں ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح اپ گریڈ کیا جائے. اس کو فالو اپ بھی ہونا چاہیے. پروٹوکول عوام دوست ہونا چاہیے. بالکل، پروٹوکول عوام دوست ہونا چاہیے. آپس میں جو آپ کی چپکلش کے مسائل ہیں وہ نہیں حل آپ کر سکتے. آپ آپس میں تو مل بیٹھ سکتے ہیں، لہجے تو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے نمائندے بیٹھے ہیں، کہ اس مارشل لائی دور میں اور اس بحران میں تمام سیاسی جماعتوں اور زعماء نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی توقع اور جس کا ان کے اوپر فرض بنتا تھا. مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمارے اختلافات، ہماری رنجشیں، جیلوں میں جانا، تکلیفیں، دکھ، سب کو ختم کر کے ہمیں ایک قومی مفاہمت کے جذبے کے تحت آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ملک کے مسائل کو حل کریں. مشاہد صاحب، بٹو صاحب جاتے جاتے کہہ گئے قومی مفاہمت کی طرف جائیں. میں تو وہی کہتا ہوں، دست شفا ہیلنگ ٹچ. ایک ہی راستہ ہے. اگر ہم دوستیاں بنا رہے ہیں دنیا سے، تو اپنے ملک کے اندر جو چاہے سیاسی قیدی ہیں یا سیاست میں اس طرف ہیں، ان کو ساتھ مل کے. اور ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ نے بھی یہی کہا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور سال 2026 جو ہے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے مختلف جو تنازعات ہیں، بڑے بڑے تنازعات، اس میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی ہمیں کچھ مفاہمت پر توجہ دینی چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.